چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کر پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام انفارمیٹیو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کا کیا نام ہے؟ قرآن ٹائم پروگرام کا نام ہے۔ اس کے سیگمنٹ بڑے ہی دلچسپ، انفارمیٹیو اور یونیک ہیں، اور ہمارے ساتھ ہمارے مبلغ عمر فیاض بھائی بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تو پیارے بچوں، اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، درود پاک کی فضیلت شامل کی، اب بڑھتے ہیں اپنے پیارے سے پروگرام کے پیارے سے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جی تو پیارے بچوں، تلاوت قرآن پاک ہم نے اپنے پیارے سے پروگرام میں شامل کی۔ آئیے اب اس کا ترجمہ بھی شامل کرتے ہیں۔ آسان ترجمہ ہے قرآن کنز عرفان، اور اگر ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے بلند مرتبہ کر دیتے، مگر وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہو گیا۔
تو اس کا حال کتے کی طرح ہے، تو اس پر سختی کرے تو بھی زبان نکالے اور تو اسے چھوڑ دے تو بھی زبان نکالے۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو تم یہ واقعات بیان کرو تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کیا کرتے تھے۔ پیارے بچوں، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پیارے سے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے میسیج آف قرآن۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ نمبر 22 سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ جی پیارے پیارے بچوں، پارہ نمبر ہے 22، سورت ہے سورہ سبا۔ سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ سبا۔ آیت نمبر ہے 28۔ آیت نمبر کون سی ہے؟ 28۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا گیا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو صرف آپ کی قوم کے غیر مسلموں کی طرف ہی رسول بنا کر نہیں بھیجا۔ بھئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کی قوم کے جو نان مسلمز ہیں، غیر مسلم ہیں، صرف ان کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہو، بلکہ آپ کو عربی، عجمی، گورے، کالے تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، چاہے وہ عربی النسل لوگ ہوں، چاہے وہ اجمی ہوں، یعنی کہ جو عربی نہیں ہیں وہ اجمی کہلاتے ہیں، چاہے وہ اجمی لوگ ہوں، چاہے جو ہے وہ عرب کے رہنے والے ہوں، چاہے باہر کے رہنے والے ہوں، چاہے وہ کالے ہوں، چاہے وہ گورے ہوں، جس طرح کے بھی لوگ ہیں، اللہ پاک نے تمام انسانوں کی طرف آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور ایمان والوں کے لیے اللہ پاک کے فضل کی خوشخبری دینے والا، بھائی جو نان مسلمز ہیں ان کو کیا ہے؟ دین کی دعوت دینے، اور جو ایمان والے ہیں ان ایمان والوں کے لیے اللہ پاک کے فضل کی خوشخبری دینے والا، اور غیر مسلموں کے لیے اس کے عدل کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی جو اچھا کام کر رہے ہیں ان کو بشارت دی جا رہی ہے، خوشخبری دی جا رہی ہے، کس چیز کی؟ جنت کی۔ کس چیز کی؟ جنت۔ اور جو ایمان نہیں لا رہے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، کس چیز سے؟ جہنم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ بھئی اگر نہیں ایمان لائے تو پھر اللہ کا عذاب پہنچے گا، اور پھر ایک جو ہے وہ وقت آئے گا جب قیامت آئے گی تو تمہیں پھر جو ہے وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا اگر ایمان نہیں لے کر آؤ گے۔ لیکن کیا فرمایا کہ بہت سے لوگ اس بات کو نہیں مانتے اور اپنی جہالت کی وجہ سے نبی اکرم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ کس بہاف پر؟ اپنی جہالت کی بہاف پر۔ کتمیر بھائی وہ حالانکہ جانتے بھی تھے ان معاملے میں کہ بھئی یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، لیکن اپنی جہالت، اپنے غرور، اپنے تکبر، اپنے مال دولت اور اپنی سرداری کے لالچ میں آ کر وہ حضور پر ایمان نہیں لے کر آتے۔ اللہ کے دل میں کئی اس طرح کے افراد ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جانتے تھے، جیسے ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جانتا تھا کہ یہ رسول برحق ہیں، لیکن اپنی سرداری چھن جانے کا خوف تھا، ایمان نہیں لے کر آتا تھا۔ تو بہرحال فرمایا کہ یہ لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے حضور پاک کی مخالفت کرتے ہیں۔ بہرحال اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے یہ عام ہے، حضور کی جو رسالت ہے، نبوت ہے، یہ عام ہے، تمام انسان اس میں شامل ہیں، گورے ہوں، کالے ہوں، عربی ہوں، عجمی ہوں، پہلے والے ہوں، بعد والے ہوں، سب کے لیے نبی اکرم علیہ السلام رسول ہیں، اور وہ سب نبی پاک علیہ السلام کے امتی ہیں، چاہے وہ پہلے والے ہوں، چاہے وہ بعد والے ہوں، چاہے وہ جیسا کہا کہ کالے ہوں، گورے ہوں، عربی ہوں، عجمی ہوں، حضور سب کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، چاہے وہ جنات ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ حیوانات ہی کیوں نہ ہو، حضور سب کے۔ اور پھر قرآن میں فرمایا یہ تمام جہانوں کے لیے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے، وہ رب العالمین ہیں، صرف رب العالم نہیں کہا، رب العالمین، عالمین جمع کا صیغہ آ گیا نا کہ سارے عالموں کو پیدا کرنے والا وہ رب ہے، اس کو پالنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے، کریٹر ہے۔ تو اسی طرح نبی پاک اسلام رحمت للعالمین ہیں،
صرف عالم کے لیے رحمت یعنی ایک دنیا کے لیے رحمت بنا کر نہیں بلکہ سارے جہانوں کے لیے، چاہے وہ ہمارا جو پلینٹ ہے ارتھ ہے یہ یا اس کے علاوہ اور جہان ہوں، جتنے بھی مقامات آپ شمار کر لیں، سب کے لیے حضور پاک علیہ السلام اللہ کے رسول بنا کر اور نبی بنا کر بھیجے گئے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور آیت سنتے ہیں جی کر صاحب۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ نمبر 22 سورہ سبا کی آیت نمبر 29 اور 30 میں ارشاد فرماتا ہے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو، تم فرماؤ تمہارے لیے ایک ایسے دن کا وعدہ ہے جس سے تم نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکو گے اور نہ آگے بڑھ سکو گے۔ جی پیارے پیارے بچوں، سورہ سبا کی آیت نمبر 29 اور 30 قاری صاحب نے ماشاءاللہ پڑھی بھی ہے اور ترجمہ بھی آپ کو اس کا بیان کیا گیا ہے۔ آئیے اب آپ کو بیان کرتے ہیں کہ ان آیات کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے، اس کا مفہوم آپ کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان دونوں آیات میں ارشاد فرمایا کہ غیر مسلم اپنی جہالت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ قیامت کا وعدہ کب آئے گا۔ یعنی کتمیر بھائی آپ یہ دیکھیں کہ نبی پاک اسلام ان کو قیامت کے دن سے ڈرا رہے ہیں اور وہ اپنی جہالت کے بہا پر کہہ رہے ہیں کب آئے گی قیامت۔ آپ قیامت کہتے ہیں قیامت قیامت، تو یہ کب آئے گی؟ اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ قیامت کب آئے گی۔ حضور پاک اسلام سے قیامت کے دن کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ بھی پوچھ کے بتائیں کب آئے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرمائیں کہ تمہارے لیے ایک ایسے دن کا وعدہ ہے کہ جس سے تم نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکو گے اور نہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکو گے۔ یعنی وہ دن فکس ہے، طے شدہ دن ہے، نہ وہ پہلے قیامت آ سکے گی اور نہ اس سے ایک گھڑی ایک لمحہ بھی آگے جائے گی، وہ طے ہو چکی ہے۔ یعنی اگر تم مہلت چاہو گے تو پھر تاخیر ممکن نہیں ہو سکے گی۔ اگر تم بولو کہ ہم توبہ کر لیں، تھوڑا سا ٹائم آگے بڑھ جائے، نہیں، کوئی مہلت کوئی ٹائم نہیں دیا جائے گا۔ اور اگر تم جو ہے وہ جلدی چاہو کہ پہلے آ جائے، جس طرح وہ لوگ مانگ رہے تھے نا کہ بھی اگر ہے تو پھر لا کر دکھائیں قیامت کے دن، تو فرمایا اگر تم جلدی چاہو گے تو یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ باہر صورت اس وعدے کا اپنے وقت پر پورا ہونا ہی ہے، یعنی یہ وعدہ اپنے وقت پر ہی پورا ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوگا۔ اور نبی پاک اسلام ان کو قیامت سے ڈرا رہے تھے، لیکن کتمیر بھائی بات یہ ہے کہ وہ لوگ بجائے یہ کہ اللہ کا خوف رکھیں، قیامت کے دن سے ڈریں، اللہ کے عذاب سے ڈریں اور اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کریں، بجائے اس کے وہ حضور پاک سے گویا کہ چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر قیامت آنی ہے پھر لا کر دکھائیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ بات یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کسی بات کا کہہ رہے ہیں تو اس کو ماننا ہے۔ اور جیسا کہ نبی پاک اسلام بظاہری طور پر وصال فرما گئے، بظاہری طور پر تو وہ وصال فرما گئے، وہ صحابہ کرام کا زمانہ ایک تھا، وہ اس وقت تک جو تھی 63 سال آپ کی مبارک عمر تھی، اس کے بعد آپ نے بظاہری طور پر تو پردہ فرما لیا، بظاہری طور پر یوں مسلمانوں کے درمیان تو نہیں ہے، لیکن حضور کے فرامین آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، حضور کی حدیث آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، حضور کا کہا ہوا آج بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو ہمیں تو آج بھی ان باتوں پر عمل کرنا ہے نا۔ حضور نے فرمایا کہ بھی داڑھی رکھو، داڑھی رکھنی ہے، بدنگاہی سے بچنے کا حکم دیا، نمازیں پڑھنے کا حکم دیا، اچھے کام کرنے کا حکم دیا۔ تو حضور کی جو تعلیمات ہیں جو اس زمانے میں 1400 سال پہلے تھی، آج بھی وہی تعلیمات اسی طرح موجود ہیں، تو ہمیں ان کے اوپر عمل کرنا ہے اور دین اسلام کی تعلیمات کو قبول کرنا ہے۔ آج بھی اس طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے جو کہیں گے کہ جو دہریت قسم کے لوگ ہوتے ہیں، دہری قسم کے لوگ ہوتے ہیں یا جو لبرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ بھئی سسٹم کس طرح چل رہا ہے، کون چلا رہا ہے، اور عجیب و غریب قسم کی باتیں جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں اور لاجک کے بہاف پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ اصول یہ ہے کتمیر بھائی کہ آپ نے دین اسلام کے اصولوں کو اپنی عقل کے پیرائے اور ترازو میں نہیں تولنا کہ یہ بات میری عقل میں نہیں آ رہی ہے اس لیے یہ دین میں نہیں ہو سکتی بات۔ ارے بھائی ایسا تھوڑی ہوگا، آپ نے اپنی عقل کو، اپنی سمجھ کو دین کے تابع کرنا ہے کہ دین یہ کہہ رہا ہے میری عقل میں آئے یا نہ آئے مجھے وہ کام کرنا ہے، دین اوپر ہے آپ کی عقل بعد میں، یہ نہیں ہے کہ میری عقل میں نہیں آ رہا ہے اس لیے یہ دین میں کیسے ہو سکتا ہے، تو یہ بات درست نہیں ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، ہم نے قرآن پاک کے میسیجز سنے کہ قرآن پاک میں کیا کیا پیغامات ہمیں دیے گئے ہیں، تو بڑھتے اپنے بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے بیان
Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 29 سورہ مدثر کی آیت نمبر 18 سے 26 تک کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نذر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر۔ ترجمہ، بے شک اس نے سوچا اور دل میں کوئی بات ٹھہرا لی تو اس پر لعنت ہو، اس نے کیسی بات ٹھہرائی، پھر اس پر لعنت ہو، اس نے کیسی بات ٹھہرائی، پھر نظر اٹھا کر دیکھا، پھر اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑا، پھر پیٹھ پھیری اور تکبر کیا، پھر بولا یہ تو وہی جادو ہے جو منقول چلتا آ رہا ہے، یہ آدمی ہی کا کلام ہے، جلد ہی میں اسے دوزخ میں دھساؤں گا۔ آئیے بچوں اب ان آیات کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، جب یہ آیت حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں نماز کے دوران تلاوت فرمائی تو ولید نے اس آیت کو سنا اور اپنی قوم کے پاس آ کر اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ابھی ایک کلام سنا ہے، نہ وہ کلام آدمی کا ہے اور نہ جن کا، خدا کی قسم اس کلام میں عجیب مٹھاس، تازگی اور کشش ہے، وہ کلام سب پر غالب رہے گا۔ قریش کو اس کی ان باتوں سے بہت دکھ ہوا اور ان میں مشہور ہو گیا کہ ولید نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ ابو جہل نے ولید کو سمجھانے کا ذمہ لیا اور اس کے پاس آ کر بہت دکھی صورت بنا کر بیٹھ گیا۔ ولید نے کہا تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ابو جہل نے کہا تکلیف کیسے نہ ہو، تو بوڑھا ہو گیا ہے اور قریش کو خیال ہے کہ تو نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کی تعریف اس لیے کی ہے کہ تجھے ان کے دسترخوان پر بچا ہوا کھانا مل جائے۔ اس پر اسے بہت غصہ آیا اور کہنے لگا کہ کیا قریش کو میرے مال و دولت کا پتہ نہیں ہے، اور کیا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا بھی کھایا ہے جو ان کے دسترخوان پر کچھ بچے گا؟ پھر وہ ابو جہل کے ساتھ اٹھا اور قوم میں آ کر کہنے لگا تمہارے خیال ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پاگل ہیں؟ معاذ اللہ، کیا تم نے کبھی ان کو ایسی حالت میں دیکھا ہے؟ سب نے کہا ہرگز نہیں۔ ولید کہنے لگا تم انہیں کاہن یعنی فال نکالنے والا سمجھتے ہو، کیا تم نے انہیں کبھی اس طرح کرتے دیکھا ہے؟ سب نے کہا ہرگز نہیں۔ ولید بولا تم انہیں شاعر سمجھتے ہو، کیا تم نے کبھی انہیں شعر کہتے ہوئے دیکھا ہے؟ سب نے کہا ہرگز نہیں۔ ولید کہنے لگا تم انہیں جھوٹا کہتے ہو، کیا تمہارے تجربے میں ایسا ہے کہ کبھی انہوں نے جھوٹ بولا ہو؟ سب نے کہا ہرگز نہیں۔ اور قریش میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور دیانت ایسی مشہور تھی کہ قریش آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو امین کہا کرتے تھے۔ یہ سن کر قریش نے کہا ولید پھر بات کیا ہے؟ تو ولید سوچ کر بولا کہ بات یہ ہے کہ وہ جادوگر ہیں، تم نے دیکھا ہوگا کہ ان کی بدولت رشتہ دار سے اور باپ بیٹے سے جدا ہو جاتے ہیں، بس یہی جادوگر کا کام ہے، اور جو قرآن پاک وہ پڑھتے ہیں وہ دل میں اثر کر جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جادو ہے۔ پیارے بچوں، اس سے متعلق یہ آیات نازل ہوئیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، ہمیں اذان بھائی نے بہت ہی پیارے انداز میں آیت کا شان نزول سنایا۔ اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، اب ہم بڑھنے والے ہیں ہمارے پروگرام کے بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہمیں عمر فیاض بھائی ایک بہت ہی پیارا قرآنی واقعہ سنائیں گے۔ تو بڑھتے اپنے پیارے سے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایک واقعہ۔ Quran time, Quran time, Quran time. جی پیارے بچوں، سیگمنٹ کا نام ہے ایک
واقعہ. آپ کو ایک قرآن کی اسٹوری بیان کرنی ہے، اور اسٹوری کیا ہے، واقعہ کیا ہے. اللہ پاک کے ایک نبی ہیں جن کا نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے. اب میں آپ سے اس واقعے سے متعلق سوالات کروں گا، یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی. توجہ کے ساتھ واقعے کو سننا ہے. جوابات دیں گے؟ آپ لوگوں کو بھی تھوڑا شامل کر لیں گے نا انشاءاللہ. تیار ہیں؟ انشاءاللہ. ابھی بھی تھوڑا کم تیار ہیں، ابھی پورے تیار ہیں؟ انشاءاللہ. پیارے پیارے بچوں، واقعہ ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 70 افراد کو دوبارہ زندہ کیے جانے کا. 70 بندے فوت ہو گئے، پھر دوبارہ زندہ کیا گیا. اور یہ واقعہ کسی دیگر جگہوں کتابوں میں لکھا ہوا نہیں، قرآنی واقعہ ہے، قرآن کی سٹوری ہے. اب ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ اللہ پاک کے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام، انہیں اللہ پاک نے یہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں سے 70 افراد کو سلیکٹ کریں. کتنے افراد کو؟ 70 افراد. 70 افراد کو سلیکٹ کرنا ہے. ان کو یوں کہہ لیں کہ ان کا انتخاب کرنا ہے، ان کو آپ نے چننا ہے، اور انہیں اپنے ساتھ لے کر کوہ طور پر تشریف لے کر جائیں. چنانچہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے حکم پر عمل کیا اور 70 افراد آپ نے سلیکٹ فرمائے اور انہیں لے کر کوہ طور پر تشریف لے گئے. اب کیا ہوا کہ کوہ طور پر پہنچ کر ان 70 بندوں نے سخت ترین بے ادبی کر ڈالی. گئے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ، اور کس کے حکم پر گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا. اللہ کے. کس کے حکم پر گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا. اللہ پاک کے حکم پر گئے ہیں. اور کون سی جگہ پر گئے ہیں؟ کوہ طور. اونچی آواز سے کہاں گئے ہیں؟ کوہ طور. کوہ طور پر گئے ہیں 70 بندے، اور وہاں جا کر اللہ پاک کی اور اللہ کے نبی کی جو ہے وہ شان میں گستاخی کر دی، بے ادبی کر دی. اور جو ہے وہ کیا کہنے لگے؟ بولے اے موسیٰ، ہم ہرگز جو ہے وہ تمہارا یقین نہ کریں گے جب تک اعلانیہ خدا کو ہم خود نہ دیکھ لیں. یعنی خود انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں جو ہے وہ اللہ پاک کا جو ہے وہ دیدار ہو، ہم جب تک اللہ پاک کو خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے ہم آپ کی بات کا یقین نہیں کریں گے. اب کیا ہوا پیارے پیارے بچوں؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، اللہ پاک کے دیدار کی تمنا کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اگر کوئی شخص دل میں یہ تمنا رکھتا ہے کہ مجھے اللہ پاک کا دیدار ہو، تو بعض اولیاء کرام اس طرح کے گزرے ہیں کہ جنہیں کئی دفعہ اللہ پاک کا دیدار ہوا. اس طرح کے کئی اولیاء کرام گزرے ہیں، اور ان کے نام بھی جو ہے وہ کتابوں کے اندر بیان کیے گئے ہیں کہ وہ انہیں اللہ پاک کا دیدار جو وہ نصیب ہوا جاگتے ہوئے نہیں، سونے کی حالت میں. سوتے ہوئے ان کو اللہ پاک کا دیدار ہوا، جاگتے ہوئے صرف اور صرف سر کی آنکھوں سے ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کو ہی اللہ پاک کا دیدار ہوا. حضور پاک کے علاوہ کسی اور نبی یا رسول کو بھی جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہیں ہوا. لیکن سوتے ہوئے خواب کی حالت میں بعض اولیاء کرام گزرے ہیں کہ جن کو اللہ پاک کا دیدار ہوا. بہرحال انہوں نے جو ہے وہ یہ تمنا کی کہ ہمیں جو ہے وہ اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں، اور جب تک نہیں دیکھیں گے، دیدار الہی نہیں ہوگا، تب تک ہم جو ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، یا تب تک جو ہے وہ آپ کی بات کو قبول نہیں کریں گے. جناب موسیٰ علیہ السلام سے وہ لوگ یہ کہنے لگے. انہوں نے نافرمانی کی اور دھمکی والے انداز میں کہا اور بے اعتباری کرتے ہوئے کہا کہ اے موسیٰ، ہم آپ کی بات نہ مانیں گے بلکہ اللہ پاک کو خود دیکھ کر ایمان لے کر آئیں گے. اب یہ جو تھی یہ بے ادبی تھی، بے ادبی والے انداز میں انہوں نے بات کی نا. چنانچہ ان کی اس بے ادبی پر اللہ پاک کا اسی وقت عذاب نازل ہوا اور یہ سب کے سب اسی وقت مر گئے. بے ادبی کی، آن دا اسپاٹ مر گئے، فوت ہو گئے. اب کیا ہوا کہ ان 70 افراد کو مردہ حالت میں دیکھ کر جناب موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ اب اگر میں واپس اکیلا اپنی قوم کی طرف جاؤں گا. جب یہاں آیا تھا تو کتنے بندے لے کر آیا تھا؟ کتنے؟ 70. اور واپس سب کے سب مر گئے. واپس جاؤں گا تو میں اکیلا ہوں گا. جب جا کے اپنی قوم کو بتاؤں گا 70 بندے وہاں مر گئے ہیں، تو پھر کیا ہوگا کہ میری قوم مجھ پر یہ الزام لگائے گی کہ معاذ اللہ میں نے ان 70 افراد کو قتل کروایا. تو یہ الزام تو سارے جو ہے وہ میرے اوپر آ جائے گا. چنانچہ آپ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ انہیں دوبارہ زندہ فرما دے. تو آپ کی دعا کی برکت سے اللہ پاک نے ان 70 لوگوں کو دوبارہ زندہ فرما دیا. سبحان اللہ. یہ آپ کا معجزہ تھا کہ آپ نے اپنے معجزے سے دعا کے ذریعے ان مردوں کو جو ہے وہ زندہ کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس واقعے کا جو ذکر ہے وہ پارہ 9 سورہ اعراف آیت نمبر 155 میں اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی دیگر آیات کے اندر بھی موجود ہے. تو اس واقعے سے جو ہے وہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک بڑی اہم بات یہ پتہ لگتی ہے کہ جو اپنے زمانے کے نبی کی گستاخی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی عذاب پھر اسے خود ڈائریکٹ دیتا ہے. ہاں جی، یہ آپ دیکھ لیں کہ جس نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے اللہ نے عذاب جو ہے وہ اس کو پھر دیا ہے.
اور یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ بھئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، عذاب کا شکار بندہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ بات بھی پتہ لگتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ اگر وہ دعا کریں تو ان کی دعا سے جو مردہ لوگ ہیں وہ بھی زندہ ہو جایا کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کی شان ہے۔ بہرحال یہ ایک قرآنی واقعہ تھا جو کہ میں نے آپ کو بیان کیا۔ آپ سے کچھ سوالات کر لیں اس واقعے سے؟ کر لیں کچھ؟ جی کیا کہتے ہیں کتمیر بھائی؟ بالکل آپ کریں گے یا میں کروں؟ آپ کر لیں۔ میں کر لوں؟ دیکھ لیں، آپ پھر ناراض نہ ہو جائیں کہ ہوسٹ میں ہوں اور سوالات آپ کر رہے ہیں۔ اجازت ہے؟ چلیں، واقعہ اگر میں نے بیان کیا تو سوالات بھی میں کر لیتا ہوں۔ مائک آگے دیجیے گا، کر صاحب مائک آگے کی طرف بڑھا دیں، سیدھے ہاتھ سے مائک لینا اور سیدھے ہاتھ سے مائک دینا۔ بھائی یہاں پر مائک ہے؟ کوئی ایک بچہ یہاں سے آئے اٹھ کے اور یہ والا دوسرا مائک آپ لے لیں، جلدی سے آئیے، آپ مائک لے لیجیے گا۔ سوال میں کرنے کی طرف جا رہا ہوں اور سیدھے ہاتھ سے پہلا سوال یہاں سے کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو واقعہ میں نے بیان کیا ہے یہ کون سے نبی علیہ السلام اور ان کی قوم کے 70 افراد کا واقعہ بیان کیا ہے؟ کون سے نبی کا واقعہ بیان ہوا ہے؟ ہاتھ اٹھائیں گے جن کو معلوم ہوگا، چلے ان کو دیجیے گا جو کونے پر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ جی، انہوں نے کہا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام۔ جواب ان کا صحیح کہ غلط ہے؟ کتنے بھائی آپ کہیں کیا ہے؟ جواب ان کا درست ہے۔ بچوں کی آواز یہیں شک ہے کیا بچوں کو؟ کسی کو شک ہے تو بتا دیں، نہیں ہے شک نہیں تو درست ہے، آواز سے بولیں۔ درست ہے۔ چلیں جی ماشاءاللہ، سارے بچوں نے سبحان اللہ ہی بولنا ہے۔ کیا بولیں گے؟ سبحان اللہ۔ اللہ۔ چلیں جی ایک سوال یہاں سے کرتے ہیں، کتنے افراد کو لے کر گئے تھے؟ جی ان کو دیجیے گا۔ 70 افراد کو۔ 70 افراد کو۔ چلیں جی ماشاءاللہ۔ اذہان بھائی، اذہان نام ہے آپ کا، آپ سے ایک سوال کر لوں، کہاں لے کر گئے تھے؟ کوہ طور پہ۔ کوہ طور پر، انہوں نے جواب دیا کوہ طور پر۔ اذہان بھائی آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ چلیں جی ماشاءاللہ۔ یہ قاری صاحب کو مائک دیجیے گا ذرا۔ قاری صاحب آپ سے سوال کرنے جا رہا ہوں، توجہ کے ساتھ تیار ہیں؟ اب آپ بولیں گے کہ یہ تو آؤٹ آف اسکرپٹ ہو گیا کام، مجھے تو یہاں پر تلاوت کے لیے بلایا تھا، لیکن واقعہ آپ کو میں نے سنایا ہے اس لیے سوال آپ سے کیا جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ آپ سے سوال یہ کرنا ہے، تھوڑا سا مشکل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب آپ ان کو وہاں پر لے کر گئے تو ان کی قوم نے کیا کہا آپ سے؟ 70 افراد جو تھے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ ایک ڈیمانڈ کی انہوں نے۔ مشکل ہو گیا نا؟ اچھا مشکل ہو گیا، یہ چلیں ان کو دیجیے جی۔ ان کی قوم والوں نے کہا کہ پہلے ہمیں دیدار الہی ہو جبھی ہم آپ کی بات کو قبول کریں گے۔ ان کا جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ سارے بچے کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ چلیں جی یہاں سے سوال کرتے ہیں اور مائک ذرا یہاں پہ بھی قاری صاحب کو دیں، وہاں سے قاری صاحب آئیں تو یہاں سے بھی قاری صاحب آئیں۔ قاری صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ جب وہ قوم جو ہے وہ اس نے نافرمانی کی تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور وہ سب کے سب ہلاک کر دیے گئے۔ سب کے سب کیا کر دیے گئے؟ ہلاک۔ مر گئے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ درست ہے۔ چلیں جی آخری سوال ہے اور وہ سوال میں کرنے جا رہا ہوں ہمارے آج کے پروگرام کے ہوسٹ کتمیر بھائی سے۔ کتمیر بھائی آپ لوگوں سے سوال کرتے ہیں، آپ سے بھی سوال ہونا چاہیے ویسے، تیار ہیں؟ جی کر لیں۔ چلیں جی آپ سے سوال یہ ہے کہ جب جو ہے وہ لوگ مر گئے 70 افراد، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ میں 70 افراد کے ساتھ کوہ طور پر آیا تھا اور میں اکیلا جاؤں گا تو میری قوم کے لوگ سوچیں گے کہ میں نے انہیں کوہ طور پر لے جا کر قتل کروا دیا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعا اللہ پاک سے کی کہ یا اللہ انہیں دوبارہ زندہ کر دے، تو اللہ پاک نے آپ کی دعا کی برکت سے ان مردوں کو دوبارہ زندہ فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ کتمیر بھائی کا جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ کتمیر بھائی کیا بات ہے، زندہ باد۔ چلیں جب آپ نے جواب درست دے ہی دیا تو آگے کے پروگرام کو بھی آپ ہی کنٹینیو کریں پھر۔ جی پیارے بچوں، ہم نے قرآن پاک کا واقعہ سنا، اللہ پاک عمر بھائی کو مزید برکتیں عطا فرمائیں، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اب ہم اپنے پروگرام میں شامل کرنے جا رہے ہیں پروگرام کا لاسٹ سیگمنٹ جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 30 سورہ علم نشرح کی
آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ترجمہ، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ پیارے بچوں، اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند فرمانے کا ذکر فرمایا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے بے شمار فضائل و خصوصیات سے نوازا۔ ان میں ایک فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک کی بلندی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے عرض کی، اللہ پاک فرماتا ہے کہ آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے تو میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کا ذکر دنیا و آخرت میں بلند کیا۔ ہر خطیب اور ہر تشہد پڑھنے والا اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ اشہد ان محمد رسول اللہ پکارتا ہے۔ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلندی اس طرح ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر زمین پر بھی ہے اور آسمانوں پر بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر انسان بھی کرتے ہیں، فرشتے بھی، جنات بھی اور دیگر مخلوق بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پتھروں نے بھی کیا اور درختوں نے بھی۔ دنیا کے ہر کونے کونے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کرنے والے موجود ہیں۔ دنیا کے ایک کنارے سے فجر کی اذانیں شروع ہوتی ہیں اور دنیا کے آخری کنارے تک دی جاتی ہیں، اور ابھی اگلی جگہوں پر فجر کی اذانیں نہیں ہوتی کہ پہلی جگہ ظہر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، اور ہر اذان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اور رسالت کی گواہی پڑھی جاتی ہے۔ اور یوں دنیا کا کوئی ملک اور کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک نہ لیا جا رہا ہو۔ یہی حال قرآن پاک کی تلاوت کا ہے کہ دنیا کے ہر علاقے میں ہر وقت تلاوت قرآن جاری رہتی ہے اور لاکھوں مسلمان ہر وقت تلاوت میں مشغول ہوتے ہیں، اور قرآن ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھرا ہوا ہے، تو ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر تلاوت قرآن کی صورت میں بھی جاری ہے۔ درود پاک کی صورت میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ ہر وقت ہر لمحہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، اور اگر درود پڑھنے والا انسان نہ بھی ہو تو فرشتے ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ رہے ہیں، اور یہ فرشتے زمین کی گہرائیوں سے لے کر عرش کی بلندیوں تک موجود ہیں، اور تمام انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ والسلام آپ کا ذکر کرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا اپنی اپنی امت سے وعدہ لیتے رہے۔ ہر آسمانی کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر موجود ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ کتابیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر لکھی گئیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ کتابیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کے متعلق تحریر کی گئی ہیں۔ نظم کی صورت میں دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ کلام یعنی نعتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھی گئیں، اور سب سے زیادہ زبانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی تذکرہ ملتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ جی تو عمر بھائی انہوں نے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گفتگو کی، اگر آپ اس کے متعلق کچھ گفتگو فرماتے ہیں تو کیا بات ہے۔ چلیں جی، نبی پاک اسلام کی شان تو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے عرفہ ہے، اور خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما ہی دیا ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کی شان کو آپ کے لیے بلند کر دیا ہے، آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں انہوں نے بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ بڑے ہی شاندار انداز میں بیان کیا ہے، چاہے انسان ہو وہ کیا کر رہے ہیں، ذکر مصطفیٰ، درخت ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، ذکر مصطفیٰ، جنات ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، ذکر مصطفیٰ، فرشتے ہوں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں، تو وہ کیا کر رہے ہیں، ذکر مصطفیٰ۔ بھائی جانور ہوں، نبی پاک اسلام آرام فرما رہے ہیں، جانور آ رہا ہے اور حضور پاک اسلام کو سجدہ کر رہا ہے اور حضور پر کلمہ پڑھ رہا ہے اور واپس چل کر جا رہا ہے،
حضور پاک اسلام کی بارگاہ میں درخت زمین کا سینہ چیر کر اپنی جڑوں کو اکھاڑ کر زمین کو یوں کہہ لیں کہ چیرتا ہوا آ رہا ہے، حضور کو سجدہ کر رہا ہے، حضور کا کلمہ پڑھ رہا ہے، اور کیا کر رہا ہے؟ ذکر مصطفیٰ۔ اللہ پاک آپ کو مکہ اور مدینے کی بات و حاضری عطا فرمائے۔ کتمیر بھائی آپ جب وہاں پر جائیں گے نا تو مکہ شریف میں تو 2-3 مسجدیں آس پاس بنی ہوئی ہیں۔ ایک مسجد فتح ہے، جب فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک اسلام جو ہے وہ وہاں پر آپ نے وہ جھنڈا لہرایا تھا اور وہاں پر آپ تشریف لے کر گئے تھے، وہ مسجد فتح کے نام سے۔ قریب ہی ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد شجر، جو درخت والا واقعہ ہے نا، شجر کہتے ہیں درخت کو، وہ جو درخت چلتا ہوا آیا تھا حضور کی بارگاہ میں اور پھر اس نے کلمہ پڑھا تھا، سجدہ کیا تھا درخت نے، وہ اس جگہ پر ہوا تھا۔ تو اس جگہ اس مسجد کا نام ہے مسجد شجر۔ اور وہیں قریب میں ایک مسجد ہے مسجد جن جی، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں جنات کے ایک مخصوص قبیلے نے یا مخصوص ایک گروہ نے نبی پاک علیہ السلام پر جو ہے وہ کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضور پاک اسلام وہاں قرآن پاک کی تلاوت کرے تو انہوں نے سنا تو انہوں نے حضور پر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے، تو اس مسجد کا نام مسجد جن رکھا گیا۔ تو جنات بھی آ رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ ذکر مصطفیٰ۔ اعلیٰ حضرت نے کیا ہی خوبصورت انداز میں کہا نا کہ سب سے اولیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور پھر ایک بڑی ہی شاندار نقطہ اور شاندار بات آپ کو بیان کروں کتمیر بھائی، آپ دیکھیں کہ بعض آج بھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی حضور کی نعتیں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، حضور تو سن ہی رہے، آپ تو یہاں بیٹھے ہیں، حضور وہاں ہیں، تو وہ تو معاذ اللہ سو معاذ اللہ انتقال کر گئے، وصال فرما گئے، وہ یہاں سے اتنی دور سے کیسے سنیں گے؟ اس طرح کی باتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ یہ بات دیکھیں کہ نبی پاک اسلام راستے میں جا رہے ہیں، جناب مولا علی رضی اللہ عنہ حضور پاک کے ساتھ ہیں، اور سلام کرنے کی آواز آتی ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الفاظ مختلف ملتے ہیں، اس طرح کے الفاظ کا مفہوم میں نے آپ کو جو بیان کیا اس طرح کے الفاظ تھے۔ مولا علی فرماتے ہیں میں نے ادھر ادھر دیکھا، سلام کی آواز آ رہی ہے لیکن بندہ سلام کرنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ دوبارہ سلام کی آواز آئی، کہتے ہیں جب بار بار سلام کی آواز آ رہی ہے بندہ کوئی نظر نہیں آ رہا، کہتے ہیں میں نے حضور پاک اسلام سے پوچھ لیا حضور آواز آ رہی ہے لیکن یہ سلام کرنے والا نظر نہیں آ رہا، یہ کون سلام کر رہے ہیں آپ کو؟ تو حضور پاک نے فرمایا وہ پہاڑ کے اوپر ایک پتھر دیکھ رہے ہو، جب میں یہاں سے گزرتا ہوں یہ پتھر میرے اوپر درود و سلام کرتا ہے، سبحان اللہ۔ مجھے کیا کرتا ہے؟ یہ سلام کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ مجھے سلام۔ اور فرمایا کہ یہ اعلان نبوت سے پہلے سے ہی مجھے سلام کر رہا ہے، اور میں اعلان نبوت سے پہلے ہی اس کو پہچانتا ہوں۔ میں روایت کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ بھئی اس کا مفہوم یہ تھا کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی جب میں یہاں سے گزرتا تھا یہ مجھے تب بھی سلام کیا کرتا تھا، اور میں اس کو تب سے پہچانتا ہوں۔ اب آپ بتاؤ کہ پتھر حضور کو سلام کرے، حضور اس کو پہچانے، تو ہم جو حضور کے مصطفیٰ کے غلام ہیں، حضور کے غلام ہیں، حضور کے دیوانے ہیں، حضور کے مستانے ہیں، حضور کی نعتیں پڑھنے والے ہیں، حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، حضور پر درود پڑھنے والے ہیں، حضور کے نام پر جان قربان کرنے والے ہیں، حضور پر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنے والے ہیں، حضور کے مدینے میں جا کر مرنے کی دعائیں کرنے والے ہیں، حضور کے مدینے کے لیے رونے تڑپنے والے ہیں، نعتیں سن کر آنسو بہانے والے ہیں۔ ہم حضور کے مصطفیٰ کے دیوانے، حضور کے مستانے، حضور کے غلام، جب حضور کے پروانے جھوم جھوم کر حضور پر درود و سلام بھیجیں گے، وہ حضور پاک ہمیں کیوں نہیں پہچانیں گے؟ یہ پہچانیں گے نا، اور ایسے پہچانیں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ تمہارے نام جو ہے نا وہ میری بارگاہ میں تمہارے باپ کے نام کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور مجھے بتایا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر یا رسول اللہ درود پاک پڑھا ہے، اور آپ کا نام بھی پہنچتا ہے، آپ کے والد صاحب کا نام بھی وہاں پر پہنچتا ہے۔ تو حضور سن بھی رہے ہیں اور سلام کا جواب بھی کیا فرما رہے ہیں؟ عطا فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ دنیا بھر میں جہاں بھی ہیں درود پاک پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ۔ صبح درود پڑھیں گے، صبح آپ کا نام پہنچے گا، دوپہر میں درود پڑھیں گے کتمیر بھائی، دوپہر میں نام پہنچ گیا، شام میں درود پڑھیں گے، شام میں نام پہنچ گیا، رات میں پڑھیں گے، رات میں نام پہنچ گیا، آج پہنچ رہا ہے نام، کل پہنچ رہا ہے، پرسوں پہنچ رہا ہے، بار بار حضور کی بارگاہ میں ہمارا نام پہنچتا رہے گا۔ کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، اور کبھی تو حضور کی نگاہ کرم پڑ ہی جائے گی، اور پھر جب حضور کی نگاہ کرم پڑے گی نا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ یاد رکھو اگر پڑ گئی ایک نظر
جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں بھر جائیں گے. حضور کی نگاہ کرم پڑ جائے گی تو پھر بیڑا پار ہو جائے گا. ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ نبی پاک اسلام کی شفاعت عظمیٰ ہمیں عطا فرمائے. حضور کا کرم ہمیں ہمیشہ زندگی بھر شامل حال رہے اور حضور کی نگاہ کرم کے سائے کے اندر ہم لوگ جیتے رہیں, یہاں پر بھی, قبر کے اندر بھی, حشر کے اندر بھی اور جنت کے اندر بھی. حضور کے قدموں کے اندر اللہ ہمیں جگہ عطا فرما دے, حضور کا پڑوس عطا فرما دے, تو انشاءاللہ بیڑا ہی بیڑا پار ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک اسلام کا سچا پکا عشق رسول عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی بھائی میں اس پر بہت ساری گفتگو مزید کر سکتا ہوں, لیکن آپ کہیں گے کہ گھڑی جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ پروگرام کا وقت جو اپنے اختتام پر پہنچ چکا ہے, تو میرے خیال میں اب آپ نے ایکسٹرا دینا ہے تو وہ دے دیجئے پھر آپ. جی تو پیارے بچوں, ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. تو پیارے بچوں کیا کہتے ہیں, ہم اپنا اپنا نام حضور پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیں؟ جی پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ. اللہ پاک کی دعا ہے کہ ہمیں میٹھے مدینے کی با ادب حاضریاں نصیب فرمائے. آمین. پیارے بچوں, ہمارے پروگرام میں اختتام کو پہنچا. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Time, Quran time, Quran time. تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں, کھیل ہے اور مقابلہ ہے. آؤ چلو سیکھیں, بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا